السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم مثنوی سحر البیان کی کرداروں کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے بھی میں ایک لیکچر اس مثنوی کے حوالے سے اپلوڈ کر چکا ہوں، جس میں ہم نے تہذیب و معاشرت کے حوالے سے بات کی تھی کہ مثنوی سحر البیان میں کس تہذیب کی عکاسی ہوئی ہے اور کس طرح ہوئی ہے، تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور اگر آپ میرے دوسرے لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ میں جا کر دیکھیں، تو وہاں پر بے شمار لیکچرز میں نے اپلوڈ کیے ہیں، وہ آپ کو مل جائیں گے۔ اچھا، آج ہم اس مثنوی کے کرداروں کو پڑھیں گے۔ جب قیامت کا ذکر چڑھ جاتا ہے تو بات محبوب کی جوانی تک پہنچتی ہے کہ محبوب کی جوانی بھی قیامت سے کچھ کم نہیں، اور جب مثنوی کا ذکر چڑھ جاتا ہے تو بات سحر البیان تک پہنچتی ہے، یعنی جب بھی مثنوی کا ذکر ہوگا تو سحر البیان کا نام ضرور سامنے آئے گا۔ اس مثنوی کا پہلا کردار بادشاہ ملک شاہ ہے، جو کہ بہت نرم دل اور نیک دل بادشاہ ہے۔ رعایا اس سے خوش ہے اور عوام کی خوشحالی کا یہ عالم ہے کہ اس کی سلطنت میں کہیں بھی کوئی فقیر نظر نہیں آتا۔ لیکن بادشاہ نعمت اولاد سے محروم ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ نجومیوں نے بادشاہ کو بتایا کہ اس کی اولاد ہوگی، لیکن 12 سال کی عمر میں شہزادے پر کوئی مصیبت آئے گی، یہ ایک پری کے ہاتھوں اغوا ہوگا۔ جب بادشاہ کو یہ پتہ چل گیا، اسے یہ معلوم ہوا، تو بادشاہ نے کہا شاہ نے اس پر نہیں اختیار، جو چاہے کرے میرا پروردگار۔ تو اس شعر سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع ہے۔ جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے نماز شکر بھی ادا کیا۔ یہ سنتے ہی مژدہ بچا جا نماز، کیے لاکھ سجدے کے اے بے نیاز۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر انہوں نے ادا کیا جب اس کا بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، شہزادہ بے نظیر۔ بادشاہ میں سخاوت بھی موجود ہے۔ بیٹے کی پیدائش پر اس نے اپنے خزانوں کے منہ بھی کھول دیے۔ میر حسن نے اس منظر کو یوں بیان کیا ہے کہ چلے لے کے نظریں امیر وزیر، لگے کھینچنے زر کے تودے فقیر، خواصوں کو خوجوں کو جوڑے دیے، پیارے جو تھے ان کو گوڑے دیے۔ تو یہ بادشاہ کی سخاوت کو بیان کرتے ہیں کہ جب اس کا بیٹا پیدا ہو جاتا ہے شہزادہ بے نظیر، تو سب کو خوش کرنے کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دے دیتا ہے۔ جب شہزادے کی عمر 12 سال کی ہو گئی اور برا سانحہ پیش نہ آیا، جو کہ نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ ایک پری کے ہاتھوں اغوا ہوگا، لیکن ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آیا، تو بادشاہ نے جشن منایا اور شہزادے کو شہر میں گشت کرایا۔ مگر اسی رات شہزادے کو پری لے اڑی۔ تب بادشاہ بہت غمگین ہوا اور ایک مدت تک غم و یاس کی زندگی گزار رہا۔ بالآخر نجم النساء کی حکمت عملی سے جب شہزادہ اپنے شہر کو واپس آیا، پری کے قید سے واپس آزاد ہوا، تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس کی شہر کی رونقیں لوٹ آئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دوسرا کردار شہزادہ بے نظیر، جو کہ اس مثنوی کا ہیرو ہے، بادشاہ کا فرزند ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، یہ سحر البیان کا ہیرو ہے۔ اس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ بہت حسین و جمیل ہے۔ اس کی خوبصورتی کا ذکر میر حسن یوں کرتے ہیں کہ عجب صاحب حسن پیدا ہوا، جسے مہر ماہ دیکھ شیدا ہوا، نظر کو نہ ہو حسن پر اس کے تاب، اسے دیکھ بے تاب ہو آفتاب۔ یعنی مبالغے کے ساتھ اس کے حسن کو بیان کرتے ہیں کہ آفتاب کو بھی رشک ہوتا ہے، سورج چاند کو بھی رشک ہوتا ہے اس کے حسن کو دیکھ کر۔ وہ اس قدر حسین ہے کہ چاند رات میں بام پر سوتے ہوئے، چھت پر سوتے ہوئے ایک پری اس پر عاشق ہو جاتی ہے اور اسے اڑا کر لے جاتی ہے۔ میر حسن اس منظر کو یوں بیان کرتے ہیں، کزارا ہوا ایک پری کا گزر، پڑی شاہزادے پہ اس کی نظر، ہوئی لاکھ جی سے اس پہ نثار، وہ تحت اپنا لائی ہوا سے اتار۔ یعنی شہزادے پر عاشق ہو گئی
اور اپنا تحت ہوا سے انہوں نے نیچے لایا اور شہزادے کو اپنے پاس لے کر اپنے محل میں چلی گئی جہاں پر یہ شہزادیاں وغیرہ رہتی ہیں کوہ کاف میں۔ اس کے حسن و جمال کا ذکر، بے نظیر کے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہوئے میر حسن کا قلم نہیں تکتا، اسے پڑھنے لکھنے کا بھی شوق ہے۔ دیکھیں میر حسن یوں بیان کرتے ہیں کہ سرحان مجلہ دری ایک کتاب، ظہوری نظیری کا کل انتہاب، دری ایک بیاس اور رشک چمن، پر از شعری سودہ اور میر و حسن۔ تو یہ تمام شعراء کے نام ہے، ظہوری نظیری فارسی کے بڑے شعراء ہیں، مرزا رفیع سودہ، میر تقی میر، یہ تمام بڑے شعراء ہیں اردو ادب کے۔ تو اس کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے۔ جب بے نظیر کل کے گھوڑے پر سوار ہو کر، مشینی گھوڑے پر سوار ہو کر بدر منیر کے باغ میں پہنچا تو اس کا حسن یہاں بھی نمایاں ہے۔ یہاں بھی سحر البیان کے مصنف شاعر میر حسن نے اس کے حسن کی تعریف کی ہے کہ برس 15 یا کہ 16 کا سن، جوانی کی راتیں مرادوں کے دن، او گورا بدن صاف ترکیب دار، برے ڈنڈ پر نور رتن کی بہار۔ تو یہ اس کی حسن کی تعریف یہاں بھی کر رہے ہیں۔ بے نظیر کی تعلیم و تربیت بھی اچھی خاصی ہوئی ہے، بادشاہ نے اس کو سارے علوم مروجہ سے آراستہ کر دیا ہے، یعنی بادشاہ نے اپنے بیٹے بے نظیر کو اس وقت جو علوم رائج تھے وہ سب اس کو سکھائے تھے۔ میر حسن اس کا ذکر یوں کرتے ہیں کہ معلم اتالیک منشی ادیب، ہر ایک فن کے استاد بیٹے قریب، دیا تا زبس حق نے ذہن نہ رسا، کئی سال میں علم سب پڑھ چکا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا دماغ دیا تھا شہزادے بے نظیر کو کہ چند ہی سالوں میں انہوں نے تمام علم سیکھ لیا استادوں سے اور معلموں سے۔ اچھا، بے نظیر ایک عاشق مزاج شہزادہ ہے۔ جب اس نے باغ میں بدر منیر کو دیکھا تو اس پر عاشق ہو گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب نجم النساء نے اس پر عرق گلاب چڑھا اور اسے ہوش میں لایا تو نجم النساء کی ترغیب سے اس نے بدر منیر کے ساتھ شراب بھی پی لی۔ جب ہوش میں آئے تو پھر اپنی شہزادی، اپنی محبوبہ بدر منیر کے ساتھ اس نے شراب بھی پی لیا۔ میر حسن اس انداز میں اس منظر کو بیان کرتے ہیں کہ پھر آخر کو شاہزادے نے بھی اٹھا، دیا ساغر اس ماہ کے منہ سے لگا، جب آپس میں چلنے لگے جام مل، جب آپس میں چلنے لگے جام مل، مند غنچہ سا دل کلے مثل گل، یعنی گل کی طرح ان کے دل بھی کھلنے لگے، خوش ہو گئے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جب شراب پی رہے تھے۔ ابتدا میں بے نظیر میں اظہار عشق کی طاقت نہیں ہے، یعنی یہ اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، لیکن شراب کے 2 پیالے لینے کے بعد وہ اپنی پوری کہانی بدر منیر کو سناتا ہے کہ کس طرح مجھے پری نے اغوا کیا۔ چونکہ پری ہم جنس نہ تھی، وہ تو ایک پری تھی، وہ انسان تو نہیں تھی، اسی لیے شہزادہ بے نظیر پری سے محبت نہ کر سکا، لیکن بدر منیر کی قدموں میں انہوں نے اپنا سر رکھ دیا ہے۔ یہ انسانی ہمدردی کا انداز بے نظیر کے کردار میں بڑی بلندی پیدا کر دیتا ہے، اور اس سے میر حسن کے انسانی شعور کا پتہ بھی چلتا ہے۔ یعنی وہ تو ایک پری تھی، ایک جنس تو نہیں تھی، انسانی جنس، تو اس سے محبت نہیں کی، جبکہ بدر منیر تو ایک جنس تھی اس کی، یعنی ایک انسان کی شکل میں ہے، ایک عورت تھی، تو اس سے انہوں نے محبت کیا۔ بے نظیر ایک عام معصوم شہزادہ ہے، اس میں شجاعت اور بہادری نہیں ملتی۔ او فسانہ عجائب کے ہیرو جان عالم کی طرح بہادر نہیں ہے، اس لیے اس نے میدان جنگ میں شجاعت نہیں دکھائی، مگر وہ ایک شریف اور نیک دل اور خوبصورت حسین و جمیل شہزادہ ضرور ہے۔ اچھا، اب بدر منیر کے کردار کو پڑھتے ہیں۔ بدر منیر سرندیب کے بادشاہ مسعود شاہ کی بیٹی ہے۔ اس کی حسن رہزن عقل و حیرت ہے، یعنی اس کی حسن عقل و حیرت کو حیران کر دیتی ہے۔ اس کے حسن دل فریب کا نقشہ میر حسن اس طرح کھینچتا ہے کہ وہ رخسار نازک کے ہو جائے لال، اگر اس پہ بوسے کا گزرے حیال، کدو قامت آفت کا ٹکڑا تمام، قیامت کرے جس کو جھک کر سلام۔ تو یہ اس کے حسن کی تعریف کی ہے، اور پہلے شعر میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں وہ لکھنوی لہجہ بھی نمایاں ہے، وہ لکھنؤ کا جس طرح ماحول تھا وہ بھی اس میں دکھ رہا ہے۔
میر حسن نے بے نظیر کے جوڑے کا یہ کردار کہانی کی ہیروئن بننے کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی دونوں کا جوڑا بالکل برابر ہے۔ فطری طور پر اس کے دل میں عشق کے سلسلے میں رشک کا مادہ ہے۔ کس کے دل میں؟ بدر منیر کے دل میں رشک بھی ہے۔ جب بے نظیر اس سے پری کا ذکر کرتا ہے تو بدر منیر تمام سنجیدگی کھول کر بول اٹھتی ہے کہ مرو تم پری پر او تم پر مرے، بس اب تم ذرا مجھ سے بیٹھو پرے، میں اس طرح کا دل لگاتی نہیں، یہ شرکت تو بندی کو باتی نہیں۔ تو دیکھیں جب انہوں نے پری کا ذکر کیا بدر منیر کے ساتھ بے نظیر نے، تو اس کو رشک آ گیا، تو انہوں نے پھر یہ باتیں کی کہ تم اس پر مرو اور وہ آپ پر مرے، مجھے بیچ میں سے نکال دے، میں اس طرح کا عشق نہیں کر سکتی، یعنی رشک کا شکار ہو گئی۔ تو رشک کا وہ جذبہ بھی اس میں موجود ہے، مگر یہ رشک اور جنجلاہٹ وقتی ہے، ایک لمحے کے لیے ہے۔ بے نظیر سے اسے سچی محبت ہے بدر منیر کو، چنانچہ جب وہ غائب ہو جاتا ہے، پری اس کو کنویں میں قید کر لیتی ہے تو اس کی آتش محبت بھڑک اٹھتی ہے، محبت کی آگ اس میں بھڑک اٹھتی ہے اور وہ اس غم میں پریشان ہو جاتی ہے۔ میر حسن اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ خفا زندگانی سے ہونے لگی، بہانے سے جا جا کے سونے لگی، نہ اگلا سا ہنسنا نہ وہ بولنا، نہ کھانا نہ پینا نہ لب کھولنا، جہاں بیٹھنا پھر نہ اٹھنا اسے، محبت میں دن رات گھٹنا اسے۔ بدر منیر ایک باوفا شہزادی ہے۔ جب بے نظیر کو پری نے کنویں میں قید کر دیا اور اس کی ملاقات کے لیے نہ آ سکا تو بدر منیر کے ہجر میں تڑپنے لگی، تو بدر منیر بے نظیر کے ہجر میں تڑپنے لگی کہ دیوانی سی ہر طرف پھرنے لگی، درختوں پر جا جا کے گرنے لگی، تپ ہجر گر دل میں کرنے لگی، در اشک سے چشم بھرنے لگی۔ تو یہ اس کی جدائی کا وہ لمحہ میر حسن نے بیان کیا ہے کہ جب شہزادہ اس کے لیے نہ آیا، وہ تو کنویں میں قید تھا، تو یہاں پر بہت خفا تھی۔ اگرچہ نجم النساء نے بدر منیر کو سمجھایا کہ بے نظیر بے وفا معلوم ہوتا ہے، اس کو تیری کیا پرواہ ہے، مگر پھر بھی بدر منیر دل کی صاف ہے، اس کو بے نظیر کی وفا پر شک نہیں ہوا، اس لیے اس نے کہا کہ مجھے رات دن اس کا رہتا ہے ڈر، پری نے سنی ہو نیا کی خبر، پری نے کہیں تیش کا لاف میں، دیا ہو نہ پھینک اس کو کوہ کاپ میں۔ تو یہ اب بھی پر امید تھی کہ ہو سکتا ہے کہ پری نے ہماری عشق کی باتیں سنی ہو اور اس کی سزا انہوں نے شہزادے کو دی ہو اور اس کو کوہ کاپ میں ڈالا ہو۔ جب بے نظیر کو کنویں سے رہائی حاصل ہوئی بعد میں اور بدر منیر نے اس کو دیکھا تو بے اختیار رو پڑی، یہ اس کی وفاداری کی دلیل ہے۔ میر حسن کہتے ہیں کہ پڑی غم کی باتیں جو یہاں درمیاں، یہ روئی کے لگ لگ گئیں ہچکیاں۔ چونکہ بدر منیر ایک مشرقی شہزادی ہے، اسی لیے میکے سے رخصت ہوتے وقت وہ رونے لگتی ہے۔ ہمارے مشرقی لڑکیوں کا یہ ایک خاصہ ہے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو رخصتی کے وقت وہ رو لیتی ہے، کیونکہ ماں باپ کے گھر سے جدا ہونا آسان نہیں، تو وہ بھی رو پڑتی ہے بدر منیر، او دلہن کے رو رو کے ہونا جدا، او ماں باپ کا اور رونا جدا۔ اچھا، یہ تو تھا بدر منیر کا کردار۔ اب نجم النساء مسعود شاہ کے وزیر کی بیٹی ہے۔ مسعود شاہ ایک بادشاہ تھا، تو اس کا ایک وزیر تھا، اس کی بیٹی ہے نجم النساء۔ یہ بہت ذہین اور چالاک ہے، اس نے نہایت عقل مندی کے ساتھ بدر منیر کی ملاقات بے نظیر سے کرائی۔ پہلی دفعہ جب نجم النساء منظر پر نمودار ہوتی ہے تو وہ ایک عملی کردار کی طرح کہانی میں نہایت اہم موقع پر کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یعنی اس کی وجہ سے کہانی میں مزید ٹویسٹ آتا ہے اور کہانی مزید آگے بڑھتی ہے۔ اس کا تعارف میر حسن اس انداز میں کرتے ہیں کہ تی ہمارا اس کے ایک دختر وزیر، نہایت حسیوں قیامت شریر، زبستی ستارہ سی او دل ربا، اسے لوگ کہتے تھے نجم النساء۔ یہ نجم النساء کی تعریف کی ہے کہ ایک وزیر کی بیٹی تھی اور خوبصورت دل ربا تھی۔ نجم النساء بدر منیر کی وفادار سہیلی ہے۔ جب بدر منیر نے خواب میں دیکھا کہ شہزادہ بے نظیر کنویں میں قید ہے تو نجم النساء نے عہد کیا کہ وہ بے نظیر کو قید سے رہا کرائے گی۔ اس نے جوگن کی سی شکل بنا کر صحرا کی راہ لی، پریوں کی تلسمی دنیا میں، جادوئی دنیا میں ایک قیدی کی تلاش میں، وہ بھی ایک الہڑ لڑکی کے ہاتھوں جو غالباً چار دیواری سے بھی نہ نکلی ہوگی۔ نجم النساء
کی ذہانت اور تیزی کا پتہ دیتی ہے۔ یعنی جب یہ نکلتی ہے اور ایک عورت بھی ہے، شہزادے کی باریابی کے لیے اس کو کنویں سے رہائی دینے کے لیے نکلتی ہے، تو ایک لڑکی بھی ہے اور پھر بھی اس منزل کو اور سر کرنے کی کوشش کر دیتی ہے، تو اس سے اس کی ذہانت اور تیزی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی ذہین تھی۔ اسے اپنے عقل پر بھروسہ ہے۔ جوگن بن کر نکلنا بھی ایک گہری معنویت رکھتا ہے، ایک بہت بڑا مفہوم رکھتا ہے، کیونکہ جس ایثار، جس قربانی کا نقشہ وہ پیش کر رہی ہے، اس کے لیے یہی زندگی درکار تھی۔ یعنی جوگن بننا ہی ضروری تھا تاکہ اس کو کنویں سے آزاد کرا سکے۔ نجم النساء ماہر نفسیات بھی ہے۔ جنوں کا بادشاہ فیروز شاہ اس کی حسین و جمیل شکل دیکھ کر اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ نجم النساء بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ مجھ پر عاشق ہو جائے، جنوں کا بادشاہ، تو اس کی بدولت میں شہزادے کو کنویں سے آزاد کروں گا، کیونکہ اس طرح اس کا مقصد حل ہو سکتا تھا۔ مگر فیروز شاہ کے عشق کو نظر انداز کر کے وہ ظاہری طور پر اس سے گریز کرتی تھی۔ میر حسن اس کی اس ماہرانہ نفسیاتی چال کو یوں بیان کرتے ہیں کہ نظر اس کی جب آن پڑتی ادھر، یعنی فیروز شاہ جنوں کے بادشاہ کی نظر جب اس پر پڑتی تو وہ منظر بیان کرتے ہیں میر حسن کے، نظر اس کی جب آن پڑتی ادھر تو یہ اور کی طرف کرتی نظر، کبھی تیکھی نظروں سے گائل کیا، کبھی میٹھی باتوں سے مائل کیا۔ یعنی میٹھی باتوں سے جنوں کے بادشاہ کو مائل بھی کرتے تھے اور پھر اس سے بات بھی نہیں کرتے تھے، اپنا نظر دوسری طرف موڑ لیتے تھے۔ تو یہ اس کی ایک نفسیاتی چال تھی کہ یہ مزید مجھ پر عاشق ہو جائے، تو اسی وجہ سے میں اپنا کام اس سے کرواؤں گا، شہزادے کو کنویں سے آزاد کراؤں گا اس کی بدولت میں۔ تو آخرکار نجم النساء اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی اور دو بچھڑے ہوئے دلوں یعنی بدر منیر اور بے نظیر کو انہوں نے ملا دیا۔ یہ اس کی ذہانت کی دلیل ہے۔ میر حسن کی نجم النساء رجب علی بیگ سرور کی ملکہ مہر نگار کی طرح ذہین ہے، بلکہ دونوں ذہانت کی پتلیاں ہیں۔ آخر میں نجم النساء فیروز شاہ سے شادی کر کے، جنوں کے بادشاہ سے شادی کر کے زندگی کا نیا سفر شروع کر دیتی ہے۔ عابد علی عابد فرماتے ہیں کہ تمام کرداروں میں جو کردار سب سے زیادہ روشن، رنگین اور شوخ دکھائی دیتا ہے وہ وزیر زادی نجم النساء کا ہے۔ نجم النساء کے کردار کے متعلق احتشام حسین فرماتے ہیں کہ سحر البیان میں سب سے اہم کردار نجم النساء کا ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ سحر البیان میں ہی نہیں، اردو کی تمام مثنویوں میں اپنی مثال آپ ہے۔ وہ ایک زندہ حقیقت ہے جو بے عملی میں عمل اور جمود میں حرکت پیدا کر سکتی ہے، یعنی ناممکن کو ممکن بناتی ہے۔ کون؟ نجم النساء۔ اچھا، اگلا کردار ہے ماروح پری۔ ماروح پری کا کردار مافوق الفطرت کردار ہے، یعنی فطرت سے بالا کردار ہے جس کو ذہن نہیں مانتا، یعنی جن دیو پری، تو یہ بھی ایک پری تھی۔ اس کا انسانی روح کم سامنے آتا ہے، یعنی وہ انسانی روح کم سامنے آتا ہے، اس کا مطلب یعنی وہ صرف قصے کو الجھانے، آگے بڑھانے اور عشق کی ابتدا میں مددگار ہوتی ہے۔ ماروح کے ملک اور اس کے گھر کی تمام چیزیں تلسمی ہیں، جادوئی ہیں، مگر اس کی طبیعت قدر انسانی حسائل کی طرف مائل ہے، انسانوں کی طرح خصوصیات کی طرف مائل ہے۔ اس کی ہوسناکی بے نظیر کو اڑا لیتی ہے اور اس حرکت سے ہی کہانی انتہا کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ بظاہر ماروح کا کردار بہت چھوٹا ہے، مگر جس طرح کسی شہر کا کوئی بادشاہ نہ ہوتا تو بے نظیر کا وجود نہ ہوتا، اسی طرح اگر ماروح پری درمیانی کڑی نہ بنتی تو بے نظیر کی بدر منیر تک رسائی بھی ممکن نہ ہوتی اور کہانی کی شکل ہی کچھ اور ہوتی، نہ نجم النساء کی ضرورت پڑتی اور نہ عشق کی سرمستگیاں پیدا ہوتی۔ یعنی ایک چھوٹا کردار ہے لیکن اہم کردار ہے، اس کی وجہ سے کہانی میں مزید ٹویسٹ آتا ہے اور کہانی مزید بڑھتی ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آ چکی ہوگی۔ اللہ حافظ۔